میرا نام عثمان شریف ہے اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے اس کے اوپر. تو پولرائزیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کرکٹ کے اندر دو دھڑے بن جاتے ہیں. اس وقت جتنی سیویئر پولرائزیشن ہے فینس کے درمیان میں اتنی میں نے آج تک نہیں دیکھی. میں پاکستانی کرکٹ کو 1996 سے فالو کر رہا ہوں اور جب میں نے ہوش سنبھالا 90s میں اس وقت پولرائزیشن نہیں تھی. پاکستان کی ٹیم ہوتی تھی. لیکن اس وقت کیا ہے، اس وقت پاکستان کی ٹیم یا تو بابر اعظم کی ٹیم ہے یا پھر محمد رضوان کی ٹیم ہے یا پھر اماد وسیم کی ٹیم ہے یا محمد عامر کی ٹیم ہے اور یا شاہین افریدی کی ٹیم ہے یا پھر شان مسعود کی ٹیم ہے. ہم 90s میں جب ہم نے کرکٹ کو دیکھنا شروع کیا تھا، وسیم اکرم اور وقار یونس کے درمیان میں سیویئر شدید رائیولری تھی. راشد لطیف اور معین خان کے درمیان میں رائیولری تھی. لیکن اس رائیولری کے علاوہ ساتھ ساتھ اندر ٹیم میں جھگڑے بھی ہوتے تھے اور اچھی خاصی گروپنگ ہوتی تھی. لیکن ایک چیز جو کہ اس وقت نہیں تھی اور اب ہے، وہ فینس کی جو ٹیم کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی، وہ بہت فرق ہے. اس وقت 1990s میں اور 2000s میں یہ پورے پاکستان کی ٹیم ہوتی تھی. اگر پاکستان جیت رہا ہے، اگر آپ کو کھلاڑی وسیم اکرم پسند ہے، لیکن اگر وسیم اکرم کی کپتانی میں پاکستان ہارا ہے تو پوری قوم افسردہ ہوتی تھی. اور اگر وقار یونس کی کپتانی میں ہارا تب بھی پوری قوم افسردہ ہوتی تھی. اور اگر پاکستان جیت گیا تو کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وسیم اکرم نے میچ جتوایا یا وقار یونس نے میچ جتوایا، بلکہ ہم صرف یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی ٹیم ہاری یا پاکستان کی ٹیم جیتی. اس وقت جو پولرائزیشن ہے بہت سیویئر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تو پاکستان جیت جائے بابر اعظم کی کپتانی میں تو کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میچ جیتا صرف اور صرف بابر اعظم کی وجہ سے. اور اگر پاکستان ہار جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میچ ہارا بابر اعظم کی وجہ سے. یا پھر سملرلی سیم گوز فار رضوان، کہ رضوان 50 بنائے تو ہم یہ شو کرتے ہیں کہ رضوان اتنا اچھا نہیں کھیلا، کہ اچھے اسٹرائکر کے ساتھ نہیں کھیلا. میچ بابر اعظم نے نہیں جتوایا بلکہ لیٹ سپوز اعظم خان نے جتوایا یا کسی اور پلیئر نے میچ جتوایا. اور پاکستان اگر میچ ہار جائے تو بھی ہمارا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ بابر اعظم کے فینس کہیں گے یہ میچ جو ہے وہ بابر اعظم نے نہیں جتوایا، ہروایا، بلکہ یہ کسی اور. اس کی سب سے بڑی مثال آج کل میں جو یہ PSL ہوئی ہے، اس کے اندر جو جب سے اماد وسیم نے میچ وننگ پرفارمنسز دی ہیں تو اماد وسیم کے جو مخالفین ہیں وہ ہر بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اماد وسیم نے میچ نہیں جتوایا بلکہ پچھلا میچ حیدر علی نے جتوایا اور اس سے اگلا میچ جو ہے نسیم شاہ نے جتوایا. اور اماد وسیم کی ماضی کی پرفارمنسز دکھا رہے ہیں کہ وہ 3 سال پہلے فلاں میچ میں اس طرح سے فلاپ ہوا تھا، ناکام ہوا تھا، تو یہ پلیئر کسی کام کا نہیں ہے. اور جو اماد وسیم کے سپورٹر ہیں وہ 3 سال 4 سال پرانے میچز نکال کے دکھا رہے ہیں کہ یہ فلاں میچ میں اچھا کھیلا. اس کے جو رائیول ہے اس چیز میں، یعنی کہ اس کا جو جس کو کہتے ہیں کہ اس کا سیم پوزیشن پہ جو کھیلتا ہے وہ محمد نواز، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ پلیئر جو اماد وسیم کے سپورٹر ہیں وہ ہمیشہ محمد نواز کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اور جو اماد وسیم کے جو سپورٹ نہیں کرتے وہ ہمیشہ نواز کی پرانی اچھی پرفارمنس کو نکال کے بتا رہے ہیں کہ محمد نواز نے کہاں پہ اچھی پرفارمنسز دکھائیں. اس چیز کو ہم پولرائزیشن کہتے ہیں. پاکستانی ٹیم میچ ہارتی ہے یا پاکستانی ٹیم میچ جیتتی ہے، پاکستانی ٹیم کو ڈسکس نہیں کیا جاتا بلکہ ڈسکس کیا جاتا ہے انڈیویجولز کو. انفرادی طور پہ ہم لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ چیز پاکستان کے فینس کے اندر اوور آل یہ ٹاکسیسٹی آئی ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاکسیسٹی کیوں آئی ہے. جی، اس ٹاکسیسٹی کی وجہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی کروڈ ایگزامپل. میں بھی کبھی ویڈیوز نہیں بناتا تھا لیکن میں اب جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹاپک پہ. اسی طرح میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. ہر بندہ جو فیس بک پہ کمنٹ کر سکتا ہے وہ آ کے کمنٹ کرتا ہے اور پھر کاپی پیسٹ اور اس کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ وغیرہ اس طرح سے سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اس کے بعد اس لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت سی آ جاتی ہے ایک پلیئر کے خلاف، اور وہ اماد وسیم مثال کے طور پہ آج کل اس کے خلاف جو ہیٹ پھیلا رہے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ ٹیم میں آ گیا دوبارہ تو لوگوں نے اس کی کسی بھی اچھی پرفارمنس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اگر وہ ٹیم میں آیا اور اس نے اچھی پرفارمنس دے دی تو جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ انہوں نے اس کے بعد بھی اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ چل پڑا ہے. اب ہم یہ بات کریں گے کہ ایکچوئل میں یہ کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا. جی، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان میں سلسلہ شروع ہوا ہے 2019 کے بعد سے. اس سے پہلے مصباح الحق کا دور تھا، شاہد افریدی کا دور تھا، یونس خان نے کپتانی کی، شعیب ملک نے کپتانی کی، اس سے پہلے انضمام الحق نے کپتانی کی. بے شمار کپتان پاکستان میں آئے گئے. لیکن جو 2019 کے بعد سے یہ جو پولرائزیشن ہے یہ اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ گئی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ
جو میرا نقطہ نظر یہ ہے، آپ اس سے چاہیں تو ایگری کریں، چاہیں تو ڈس ایگری کریں، کہ تقریباً کوئی آج سے کچھ سال پہلے، جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے بلکہ کوئی دہائیاں پہلے 1990s کی بات ہے، وسیم اکرم ٹیم میں ہوتا تھا، اس کی رائیولری تھی وقار یونس کے ساتھ. وسیم اکرم ٹیم میں ہوتا تھا تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شاید وسیم اکرم جو ہے وہ سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وقار یونس کو صحیح طرح بالنگ نہیں دے رہا ہے، ٹیم سے ڈراپ کر رہا ہے. آپ کو یہ جان کے، جو نیو فینز ہیں، آپ یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 1999 کا ورلڈ کپ وقار یونس ٹور میں تو گیا تھا لیکن صرف ایک میچ کھیلا تھا اور کافی لمبا عرصہ وقار یونس ٹیم سے ڈراپ رہا. لیکن 2000 اس کے باوجود ٹیم میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وسیم اکرم کی ٹیم ہے یا یہ وقار یونس کی ٹیم ہے، ٹیم پاکستان کی ٹیم ہی ہوتی تھی. اب 2019 کے بعد جو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا تبدیلی آئی. ایک تو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، اوپر سے ضد. جب ایک ضد انسان بنا لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ضد کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کو ایکسٹریم پہ جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ یہ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد جب بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا اور سرفراز احمد کو کپتانی سے اتارا گیا. دیٹ از ویری فائن اینڈ لاجیکل ڈیسیجن، کیونکہ بابر اعظم اس وقت اپنی پیک پہ تھا اور ہم نیا کپتان ڈھونڈ رہے تھے، اور سرفراز احمد جو ہے وہ پچھلی کچھ میچوں میں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا تھا، انکلوڈنگ 2019 ورلڈ کپ. ٹیم سے ڈراپ کرنا سرفراز احمد کو جسٹیفائڈ تھا، کپتانی سے ہٹانا جسٹیفائڈ تھا. لیکن کب تک؟ پلیئر پہلے بھی فلاپ ہوتے رہتے تھے. معین خان فلاپ ہوا ایک سال کے بعد راشد لطیف آ گیا، راشد لطیف فلاپ ہوا ایک سال کے بعد معین خان آ گیا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ لگاتار 3 سال کے لیے آپ نے اپنے ایک فارمر کرکٹر سرفراز احمد، چیمپئنز ٹرافی ونر اور T20 میں نمبر 1 رینکنگ پہ لے کے جانے والے سرفراز احمد کو آپ نے 3 سال کے لیے ٹیم سے ڈراپ کر دیا. آپ کو اماد وسیم پسند نہیں تھا، آپ نے اماد وسیم کو نکال دیا اور آپ نے محمد نواز کو کھلایا. محمد نواز از اے گڈ کرکٹر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنا میں اس لیے نہیں کہ میں اماد وسیم کو سپورٹ کر رہا ہوں یا اس لاجک کے اوپر بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ ہی واز اے بیڈ کرکٹر. محمد نواز از اے ویری گڈ کرکٹر. لیکن لگاتار 3 سال نواز کو کھلایا گیا اور لگاتار 3 سال اماد وسیم کو ڈراپ کیا گیا، ڈسپائٹ یہ کہ اماد وسیم کے اندر ایکس فیکٹر ہے. ہاں کچھ پرفارمنسز خراب ہو گئی، تو خراب پرفارمنسز کیا باقی پلیئرز خوشدل شاہ، آصف علی، حیدر علی کی نہیں آئی؟ ان کو آپ نے لگاتار 3 سال کھلایا. افتخار کی شروع میں پرفارمنسز کون سی اچھی تھیں، اس کو بھی آپ نے بیک کیا، ہر پلیئر کو بیک کیا سوائے آپ نے اماد وسیم کے اور سرفراز احمد کے. جو پلیئرز آپ کو پسند نہیں تھے آپ نے ان کو باہر نکال کے رکھا، آپ نے اپنی منوپلی بنائی. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں بابر اعظم اور رضوان کی کمبینیشن نے پاکستان کی ٹیم میں کو ڈسٹرائے کیا، کیونکہ انہوں نے ٹیم کے اندر ہیلدی کمپٹیشن کو جنم نہیں لینے دیا. سرفراز محمد نواز اور اماد وسیم دونوں ڈیزرو کرتے تھے کہ اسکواڈ کے اندر حصہ رہیں اور ان کے آپس میں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا. رضوان فرسٹ چوائس وکٹ کیپر ہیں، دیٹ از فائن، لیکن رضوان فرسٹ چوائس وکٹ کیپر ہیں، لیکن سرفراز کو بھی کچھ ٹورز میں ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا اور کچھ میچ کھلانے بھی چاہیے تھے. 3 سالوں میں صرف 2 یا 3 میچ وہ گنتی کی کھیلا. اس کے بعد پھر آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کا یہ بیان آ گیا جو کہ کس قدر غیر ذمہ دارانہ ہے کہ اس سرفراز نواز کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے. مطلب ہی از نو باڈی ٹو کمنٹ آن دس. ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پکڑ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہو. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ فائر دونوں طرف ہے، دونوں طرف ایشوز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ وجہ یہ بنی ہے کہ جس طرح سے ان پلیئرز کو 3 سالوں تک لگاتار جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوئی ہے اور پاکستان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پایا. اور اب سرفراز احمد اور اماد وسیم کو خیر ابھی بھی اچھی فارم چل رہی ہے، لیکن سرفراز احمد کے اہم 3 سال جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے. کیا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ سرفراز احمد اور رضوان دونوں ایک ٹیم میں رہیں؟ اور کیونکہ ان کی بیٹنگ پوزیشن بھی ڈفرینٹ ہے، رضوان اوپر آتا ہے، سرفراز احمد جو ہے وہ 5-6 پہ آتا ہے. تو کیا اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی ٹور میں اماد وسیم بھی رہے اور نواز بھی رہے؟ جو پلیئر اچھا کھیلے وہ اس کو آپ کھلائیں اور بعض اوقات آپ دونوں پلیئرس کو بھی کھلا سکتے ہیں. دوسری ٹیمز انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، یہ سب ٹیمیں جو ڈیولپ کر رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، یہ ان میں اسی طرح سے ہے کہ یہ پلیئرس کو اس طرح سے نہیں کرتے کہ ایک وکٹ کیپر ہے ٹیم میں 2 سے 3 وکٹ کیپر ہر وقت ہوتے ہیں اور ہر میچ کھیلتے ہیں. انگلینڈ کی ٹیم میں دیکھ لو، جانی بیئرسٹو ہے اور جوس بٹلر ہے اور بین فوکس ہے، بے شمار اور بھی وکٹ کیپر ہیں. اولی پوپ بھی ان کا وکٹ کیپر ہے، سیم بلنگز بھی ان کا وکٹ کیپر ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں یہ سب میچ کھیلے ہیں. آج کل 3 فارمیٹس ہیں، آپ کیوں نہیں ان سب پلیئرس کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے؟ تو ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ان پلیئرس کو ڈراپ کرنا فائن تھا کیونکہ فارم اچھی نہیں تھی، لیکن 6 مہینے 1 سال کے بعد ان کو دوبارہ لے آتے اور پھر ان کی پرفارمنس کو دوبارہ سے جج کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادتی کی گئی ہے ان پلیئرس کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ پولرائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ
ایک دھڑے بن گئے. رضوان بابر گروپ الگ ہے، وہ ہر چیز میں بابر رضوان کی تعریف کرتا ہے اور عماد وسیم سرفراز کی برائی کرتا ہے، اور جو دوسرا دھڑا ہے وہ ہمیشہ بابر رضوان کی مخالفت کرتا ہے اور دوسرے پلیئر جن کو بابر اعظم اور رضوان پسند نہیں کرتے ان کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. اگر پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھانا ہے تو اس پولرائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی آغاز 2019 کے سٹارٹ سے ہوا اس پولرائزیشن کا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور کمنٹ کیجیے گا. شکریہ.